نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 325 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جلسے کی صورت میں جمع تھے اور محفل میلاد منا رہے تھے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس پر اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس مجلس کو بہت پسند فرمایا اور بشارت سنائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پر فرشتوں میں فخر فرما رہے ہیں۔ اس پوسٹ میں نسائی شریف کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس کا نمبر لکھا ہے حدیث کا 5331، اور اس کو صحیح حدیث قرار دے کر اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو سائل پوچھتے ہیں کہ اس روایت کی حقیقت کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ نسائی شریف کی جس روایت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ 5426 نمبر پر موجود ہے، لیکن اس کا مضمون وہ نہیں ہے جو سوال میں بیان ہوا ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ السلام صحابہ کے ایک مجمع میں تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور دین اسلام کی توفیق پر اس کا شکر بجا لا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا رسول ہم پر عطا کیا، ہم پر احسان فرمایا، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا تم قسم کھا کے کہہ سکتے ہو کہ صرف اسی مقصد سے یہاں بیٹھے تھے؟ تو سب نے قسم کھائی کہ ہاں بالکل۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی تہمت کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لے رہا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ یہ روایت کچھ قدرے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مسلم شریف میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے، لیکن اس میں کہیں بھی محفل میلاد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جس شخص نے بھی اس روایت میں میلاد کی بات جوڑی ہے وہ بدترین خیانت کا مرتکب ہے اور حدیث کو اپنے مزعومہ غلط معنی پر محمول کرنے والا ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں ہرگز نہ پھیلائی جائیں اور اس کی تردید کی جائے۔ حدیث کا مضمون بالکل الگ ہے اور اس کو زبردستی اپنی مروجہ میلاد کی محفلوں پر فٹ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، اس کی ہرگز تائید نہیں کی جا سکتی۔ سوال کر رہے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں جھنڈے وغیرہ کے کاروبار کا کیا حکم ہے؟
جواباً عرض ہے کہ یہ جھنڈے وغیرہ لگانا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اور یہ اہل بدعت کی علامت اور شعار بن چکا ہے۔ اس لیے جھنڈے کی خرید و فروخت میں کچھ نہ کچھ کراہت ضرور ہوگی، لیکن چونکہ جھنڈا کاغذ کا بنتا ہے اور اس کا جو میٹیریل ہوتا ہے وہ بھی اپنے اندر قیمت رکھتا ہے، اس لیے آمدنی کو حرام نہیں کہا جائے گا، پھر بھی بچنا بہتر ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی ذاتی ضرورت سے کچھ رقم لگا کر زمین خریدی اور قیمت کی ادائیگی میں وہ مقروض ہو گیا، اور اس قرض کی ادائیگی کے لیے اس نے زیورات گروی رکھ کر بینک سے قرض لیا، لیکن بعد میں سارا قرضہ چکا دیا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ جو زمین اس نے لی تھی اس میں ایک مکتب قائم کرے جس میں مسلمان بچے قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور فضولیات سے بچیں۔ تو سوال ہے کہ اس زمین میں مکتب قائم کرنا شرعاً درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب اس زمین کی ساری ادائیگی ہو چکی ہے، جیسا کہ آپ نے سوال میں لکھا ہے، اور یہ مالک کی ملکیت ہے اور سود وغیرہ کا معاملہ بھی صاف ہو چکا ہے، تو اگر وہ چاہے تو وہاں مکتب قائم کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اگر قرآن کریم بوسیدہ ہو جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر یہ ہے کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر گہرائی میں دفن کر دیں، اور اگر بعد میں اس کی بے حرمتی کا اندیشہ ہو، اس لیے کہ کاغذ عموماً گلتا نہیں ہے، تو احتیاط کے ساتھ کسی ڈرم وغیرہ میں جلا کر اس کی راکھ دفن کر دیں یا بہتے ہوئے دریا میں ڈال دیں تاکہ بے حرمتی نہ ہو۔ سوال ہے کہ میں ایک کتاب جو قرآن کریم کا ترجمہ ہے اسے نیٹ سے نقل کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میرے لیے قرآن کی آیتوں سمیت ترجمہ نقل کرنا ضروری ہے یا صرف ترجمہ ہی نقل کر سکتا ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ پہلے آیت آپ نقل کریں پھر اس کا ترجمہ نقل کریں۔ پوری کتاب میں صرف ترجمہ نقل کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں بعد میں مفسدہ اور فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ سوال ہے کہ آج کل بہت سے حفاظ کرام رمضان کے علاوہ تلاوت کا سلسلہ جاری نہیں رکھتے، جس کی بنا پر بعد میں وہ قرآن کریم بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ حافظ قرآن اگر حفظ کے بعد قرآن بھول جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کوڑھی کی شکل میں اٹھائیں گے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت ابو داؤد شریف اور سنن دارمی میں ایک ضعیف سند سے منقول ہے، اور اس کا اولین مصداق وہ شخص ہے جو قرآن پڑھنے کے بعد اس کو دیکھ کر کے بھی پڑھنے کی صلاحیت نہ رکھے، لیکن جو حافظ قرآن حفظ کے بعد اپنی غفلت کی وجہ سے قرآن بالکل بھول جائے وہ بھی اس وعید میں داخل ہوگا۔ اس لیے حفاظ کرام کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ سال بھر جاری رکھیں، اور بہتر ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ سنایا کریں، لوگ نظام ایسا بنائیں یا کم از کم جو سنن و نوافل ہیں اس میں پڑھا کریں تاکہ قرآن یاد رہے، صرف رمضانی حافظ بن کے نہ رہ جائیں۔ سوال ہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز میں جب امام دوسری رکعت پر نہ بیٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب اس کو قاعدے کی طرف لوٹنا جائز نہیں، لہذا
اسے لوٹنے کے لیے لقمہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ اب اگر سیدھے کھڑے ہونے کے بعد کسی مقتدی نے لقمہ دیا تو غیر محل میں لقمہ دینے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر امام نے لقمہ لے لیا اور قاعدے کی طرف لوٹ گیا تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس طرح کا مسئلہ ایک صاحب نے بیان کیا ہے، تو کیا ان کی یہ بات شرعاً درست ہے؟ کیا واقعی اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، مقتدی کی بھی اور امام کی بھی اور سب لوگوں کی بھی؟ اس کی وضاحت کریں۔ جواباً عرض ہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز میں اگر امام 2 رکعت پر قعدہ کرنا بھول جائے اور بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے تو اسے واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور واپس لوٹنے کے لیے اسے لقمہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اگر بالفرض وہ لوٹ گیا، چاہے لقمہ دینے سے یا بغیر لقمہ دیے، اور اخیر میں اس نے سجدہ سہو کر لیا تو نماز سب کی ادا ہو جائے گی۔ یہ کہنا کہ مقتدی نے نماز سے باہر لقمہ دیا اور پھر امام کی بھی نماز فاسد اور سب کی نماز فاسد، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز اخیر میں درست ہو جاتی ہے، استحساناً درست ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں شامل تھا لیکن جب امام صاحب نے سجدے کی آیت پڑھی تو وہ سجدے میں جانے کے بجائے رکوع میں چلا گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، نہ امام کے ساتھ نہ امام کے بعد، تو اس کی نماز درست ہوئی یا نہیں؟ کیا اسے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے؟ ایسا حرم شریف میں بکثرت پیش آتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں امام سورہ سجدہ پڑھتے ہیں اور جب آیت سجدہ آتی ہے تو بہت سے لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اس مسئلے کی وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اگر مقتدی نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ تلاوت، اور بقیہ نماز میں وہ پوری طرح شریک رہا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہ تو اس کی قضا ہے اور نہ نماز میں فساد آئے گا، بس اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور ہر مسلمان کو کم از کم اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی آیت سجدے کی ہے۔ زیادہ قرآن پاک کی تلاوت آدمی کرے گا تو کچھ دنوں میں اندازہ ہو جائے گا۔ سوال ہے کہ بعض لوگ اینٹ کے بھٹوں سے اینٹیں خریدنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ کئی مہینے پہلے بھٹے پر عام بھاؤ سے کم پیسے جمع کرا دیتے ہیں، اور اینٹوں کی قسم اور لینے کا مہینہ سب طے ہو جاتا ہے۔ اس کو ہمارے علاقے میں اینٹوں کی بدہنی بولتے ہیں۔ تو کیا اینٹوں کی خریداری کی یہ شکل درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ اینٹوں کی بیع استثناء کا ہے، اور حسب شرط یہ درست ہے۔ جو پیسے ادا کر دیے گئے وہ بھٹا مالک کی ملکیت ہو گئے، اور جب وقت پورا ہوگا تو وہ اینٹیں لے لے گا جس نے اینٹیں خریدنی ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اینٹوں کی نوع اور تعداد طے کر کے رقم جمع کر دی جاتی ہے اور پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ میں اپنی سہولت کے اعتبار سے اینٹیں اٹھاتا رہوں گا، تو کیا یہ شکل درست ہے؟ یہی شکل سریے اور سیمنٹ وغیرہ میں بھی بکثرت پیش آتی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ شکل بھی اگر ادھار ہو تو آپسی رضامندی سے انجام کار درست ہو جائے گی، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی سے متعلق ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر اینٹیں اٹھانے سے پہلے یا درمیان میں زکوٰۃ کے حساب کا وقت آ جائے
تو چونکہ ابھی تک اینٹیں نہیں اٹھائی ہیں تو کیا باقی رقم کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ جو قیمت خریدار نے بھٹا مالک کو ادا کر دی ہے، بھٹے کا مالک اس رقم کا مالک ہو چکا ہے، اس کی زکوٰۃ اسی کو نکالنی ہے، خریدار کو نہیں نکالنی۔ اور جو اینٹیں ابھی مشتری کو نہیں ملی ہیں ان کی زکوٰۃ بھی اس پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ قبضہ نہیں ہوا ہے ابھی، اور جب تک مال پر قبضہ نہ ہو جائے اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ جو بھی واجب ہوگی وہ بھٹا مالک پر ہوگی، وہ پوری اینٹوں کا بھی حساب لگائے گا اور جو اسے پیسے مل گئے ہیں اس کا بھی لگائے گا، اور جتنی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہے وہ اس میں سے کمی کر لے گا، بقیہ اس مشتری پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سوال عین میقات مثلا ذوالحلیفہ پر رہنے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ کیا یہ حل والے ہیں یا آفاقی ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو لوگ میقات پر رہنے والے ہیں وہ حل کے حکم میں ہیں، ان کے اوپر اہل حل کا حکم لگے گا، آفاق کا حکم نہیں لگے گا۔ سوال ہے کہ میاں بیوی نے طویل عرصے سے حج کے لیے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کی تھی، لیکن عین سفر حج سے کچھ دن پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی عدت میں ہے، تو ایسی صورت میں وہ حج کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں؟ نہ جانے کی صورت میں بڑی رقم ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ پرائیویٹ ٹور کے ذریعے رقم جمع کرائی گئی تھی، تو اس صورت میں عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عدت کے دوران سفر کرنا معتدہ کے لیے جائز نہیں ہے، اگر جائے گی تو گنہگار ہوگی، اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا لیکن گنہگار ہوگی، نہ جانا چاہیے، اگلے سال کے لیے مؤخر کر دینا چاہیے، یہ شرعی عذر ہے۔ سوال ہے اگر کسی شخص کا نکاح تو ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو وہ لڑکا لڑکی کے گھر جا سکتا ہے یا نہیں، نیز فون پر بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب نکاح ہو چکا ہے تو گھر بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نکاح کر کے سب رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں۔ سوال ہے ہمارا تعلق ایک بڑے اسپتال سے ہے جہاں مختلف ممالک سے مریض آتے ہیں، اور مریض لانے والے مترجمین کو اسپتال کی طرف سے کمیشن دیا جاتا ہے، تو اس کمیشن کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر سب معاملات طے شدہ ہوں تو یہ کمیشن درست اور جائز ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کمیشن مریض کی اطلاع اور اجازت کے بغیر دیا جائے تو اس صورت میں شرعاً کیا حکم ہوگا؟ اسپتال کے یہ لوگ کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، لہذا مریض کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے پتہ ہو یا نہ پتہ ہو یہ کمیشن ان کے لیے حلال ہوگا۔ اسی سے متعلق تیسرا سوال یہ ہے کہ اسپتال میں یہ نظام ہے کہ مریض کو علاج یا پیکج پر 10% کیش بیک دیا جاتا ہے، اور یہ مریض کا حق ہوتا ہے۔ اگر یہ کیش بیک مریض کو دینے کے بجائے مترجمین خود لے لیں تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے یہ رقم شرعاً لینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو کیش بیک خاص طور پر مریضوں کے لیے دیا گیا ہے اور ان کے لیے مقرر ہے، وہ مریضوں کی اجازت کے بغیر مترجمین کے لیے لینا درست نہیں ہے، یہ ان کے حق میں جائز نہیں ہوگا، لینا ہو تو پہلے اجازت لیں۔ سوال ہے پرشین بلی کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، اس طرح کی بلیوں کی خرید و فروخت بھی شرعاً درست ہے،
کیونکہ ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ چوہوں وغیرہ کی حفاظت کا اٹھایا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی سے قرض لے اپنے کو محتاج ظاہر کر کے، اور اس کا منشا یہ ہو کہ دوسرے کے لیے رقم مہیا کرنی ہے جس کا نام وہ قرض دینے والے سے نہ بتلائے، تو اس طرح قرض لینا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قرض لینا تو بہرحال درست ہے، لیکن اس کی ادائیگی کی ذمہ داری اسی کی ہوگی جس نے قرض لیا ہے۔ جس کے لیے لیا گیا ہے وہ اس قرض دینے والے کی طرف سے مسئول نہیں ہوگا، بلکہ جس نے لیا ہے اسی پر لازم ہے کہ وہ اس قرض کی ادائیگی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔